دیگر گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم غلام حسین قاسم علی اسماعیل کے لیے پڑھ کے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجون سر اللہ فی کل موجون نقطۃ دائرۃ الوجون صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ودينه وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا انتر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی مشہور ترین آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ جسے ہم آیت الکرسی میں پڑھا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان آج کی مجلس کا نور ہے۔ نور، لہذا یہ نور پروردگار کیا ہے، نور کی فضیلت کیا ہے، مقام نور کیا ہے اور نور کہتے کسے ہیں، کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ میں تھوڑی سی چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مجلس میں نور کو میں واضح کر لوں، کوشش کروں گا کہ بات تھوڑی سی ہو وہ اپنی جگہ کلیئر ہو جائے، بقیہ پھر کبھی موقع ملا تو شاید اس موضوع کا آگے رکھا جائے گا یا پھر کوئی اور موضوع، لیکن ذہن میں رہے کہ موضوع سخن نور پروردگار، نور کی فضیلت ہے۔ یہ آیت جسے ہم بارہا پڑھتے ہیں بہت بڑی آیت ہے، اس کا ایک حصہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، اللہ تو ان لوگوں کا سرپرست ہے، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جنہوں نے اللہ کو ولی مانا۔ فائدہ کیا ہے؟
جنہوں نے اللہ کو اپنا سرپرست ولی مانا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آیت خود، کیونکہ کوئی بھی کسی کو چاہتا ہے، مانتا ہے، تو اس کے پیچھے مطلب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی کسی ڈاکٹر سے اگر بہت زیادہ دوستی رکھے، تحفہ لے جائے، بہت زیادہ خیر و عافیت لے، تو یہ ڈاکٹر سے نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جو ہنر ہے اس مطلب کو پانے کے لیے ہے۔ کوئی بھی کسی سے اگر بات کر رہا ہے تو اس بات میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ اگر اللہ کو ہم نے اپنا ولی بنایا تو اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے اپنا سرپرست مانا، ولی بنایا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتا ہے۔ توجہ سے رہیے گا، میں قرآن پڑھ کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ اب اجالا بھی سمجھنا ہے، اندھیرا بھی سمجھنا ہے، ساتھ رہیے۔ اور جن کے ولی والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بھئی اللہ تو اندھیرے سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ادھر سے پکڑ کر اجالے سے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ اصحاب جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا تھوڑی دیر، 1-2-3 منٹ آپ کی زحمت ہوگی۔ جو بھی جتنا غور سے سن رہا ہوگا، نتیجے میں انشاءاللہ محسوس ہوگا کہ فاؤنڈیشن ویسے دکھنے میں نہیں آتا، عمارت دکھنے میں آتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہے جو میں اپنی تقریر کے لیے ڈال رہا ہوں، اس کو آپ ذرا سنبھالیے، اس کے بعد تقریر آپ کو خود محسوس ہوگی۔ توجہ، یہ سورہ بقرہ کی 257 ہے، جس کا ایک حصہ پڑھا۔ اب آئیے سورہ ابراہیم، جس کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے، الف لام را، بہت توجہ کیجئے گا، الف لام را۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من النور من الظلمات الی النور، کتاب انزلناہ، اے میرے حبیب میں نے آپ پر کتاب نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ ادھر اللہ کی بات تمام ہو گئی ہے، اب میں آیا دوسری آیت کی طرف۔ یہاں کیا ہے؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی۔ یہ کتاب کیا کرے گی بھائی؟ اللہ کی بات تو سمجھ میں آئی۔ کتاب کا کام بھی وہی ہے جو ابھی اللہ نے بیان کیا۔ کتاب کا کام بھی آیت سے واضح ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے سے۔ ذرا سا آخری آیت، اس کے بعد نتیجے شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ 15 اور 16 آیت، جس کا 15ویں کا آخری حصہ، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، ہم نے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے آپ کے طرف ہم نے کیا بھیجا؟ نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہاں کتاب اور نور کو ایک جگہ کر دیا۔ کتاب سے پہلے نور ہے، نور بھیجا، کتاب بھیجا، تاکہ کیا کرے؟ ان کا کام بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سلامتی کا راستہ پانے کے لیے اس کتاب کے ذریعے سے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہاں کا کام بھی وہی ہے کہ ظلمتوں سے، اندھیرے سے نکال کر کہاں لے کے آنا ہے؟ اب آئیے نتیجہ۔ اللہ کو جنہوں نے ولی بانا، اللہ جن کا ولی ہے،
اس کا کام ہے اندھیرے سے نکالنا. پہلے یہ سمجھ لیں اندھیرے کیا ہیں؟ شرک اور کفر. پہلا حصہ شرک اور کفر کو قرآن نے تاریکی کہا، ظلمات کہا. تو یعنی اللہ کو ولی مانتے ہی اللہ کیا کرتا ہے؟ شرک سے نکالتا ہے. یعنی آپ نے لا کہا، شرک سے نکل گئے، شرک سے نکلے، کفر سے نکلے. قرآن کا کام بھی نکالنا ہے اندھیرے سے. قرآن جہالت سے نکالتا ہے. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت برائی کے راستے سے نکال کر اچھائی کے راستے پہ لاتے ہیں. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کے دلدل سے اٹھا کر خوبیوں کے راستے پہ لے کے آتے ہیں. اب ایک بات یہ رہی کہ اللہ یہ کام کیسے کرے گا؟ آیا کرے گا اللہ کہ جو جہالت کے راستے میں انہیں کھینچ کے لائے گا؟ جو برائی کے راستے میں ہیں کیا خدا انہیں کھینچ کے لائے گا؟ خدا تو کہتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں وہاں سے نکال کے لاتا. اللہ نکال کے لائے گا. اور پھر دوسری آیت میں نے قرآن کی پڑھی کہ قرآن، اے میرے حبیب یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے انہیں اندھیرے سے نکال کر قرآن پکڑ کے لائے گا. یہ کام اللہ کرے گا، یہ کام قرآن کرے گا. اب اس کو سمجھنے کے لیے بچوں کے خاطر ایک مثال دینے جا رہا ہوں. اکثر لوگ جو خوبصورت بلڈنگ بناتے ہیں، یعنی ایک گھر بنایا آپ نے اور اس کا جشن کیا، جیسے ہی بلڈنگ نظر آنے لگی تو کہنے لگے مولانا کیسی لگ رہی ہے؟ یہ بڑی آرزو تھی اور یہ میں نے بڑی محنت سے بنایا. کیا کہا؟ آپ یہ بتائیے، ایمان سے آپ میرے ساتھ تقریر میں جڑ جائیے. گھر جو آپ کا ہوتا ہے اس کے لیے کیا جملے آپ کہتے ہیں؟ مولانا یہ مکان کیسے لگ رہا ہے؟ یہ میں نے اور میرے بیٹے نے مل کے بنایا، یہ میرے بابا نے بنایا، یہ میں نے بہت ہی محنتوں سے بنایا، یہ آسانی سے نہیں بنا، اسے بنانے میں نے بڑی محنت کی. قرآن سر پہ رکھ کے کہیے اس سے تم نے بنایا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کہتا ہر آدمی یہ ہے یہ مکان میں نے بنایا، بس تم نے بنایا. لیکن کہتا تو ہر آدمی یہی ہے کہ میں نے بنایا. پھر بنا کیسے؟ تم نے نہیں بنایا. کہتا تو ہر آدمی یہی ہے یہ مکان مولانا میں نے بڑی محنت سے بنایا، یہ مکان ہم نے بنایا، یہ ہمارا مکان ہے، ہم نے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. ہر آدمی کہے گا میں نے بنایا، میرا مکان ہے، ہم نے کوششوں سے بنایا. لیکن جب پوچھا جائے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو تم نے بنایا، تو کہے گا نہیں، ایک جو میری آرزو تھی، ان الدین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک دینوں میں سے پسندیدہ اسلام ہے، اس کے پاس ایک پسندیدہ چیز تھی، وہ ہے اسلام. جیسے آپ کا ایک مکان بنانے کی خواہش اندر ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک پلان بنایا آپ نے، 10 انجینئروں میں سے کسی کا ایک سلیکٹ کیا، آپ نے اپنے مکان کا سارا ڈیزائن انجینئر کے پاس دیا. وہ انجینئر کیا کرتا ہے؟ وہ بھی نہیں بناتا، وہ کاغذ اپنے پاس، مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ، میں نے قرآن بھی پڑھا، اشارہ بھی دیا، وہ اپنے پاس وہ اوراق رکھ کر، وہ پیپر رکھ کر مزدوروں کے ذریعے سے کام کراتا ہے. پھر وہ بھی یہی کہتا ہے یہ عمارت میں نے بنائی، حقیقت میں اسی نے بنائی. اس لیے کہ اگر وہ ڈیزائن، وہ پلاننگ، وہ صحیح سے چیزیں نہ کرتے جاتا، مزدور بنا نہیں پاتے اور وہ عمارت گر جاتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کو دین پسند ہے، وہ خود نہیں کرتا، اس نے اپنا سارا کام کتاب کے ذریعے سے اہل بیت کو دے دیا. مجھے نہیں پتا مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے اپنے سارا دین کا کام جو کرانا چاہتا تھا کتاب قرآن کے ذریعے سے اس نے اہل بیت کے پاس دے دیا. اب یہ تم کام کرو. اہل بیت نے کتاب، نماز تھی طریقہ بتایا، روزہ تھا انداز بتایا، حج تھا ارکان بتائے، کاغذ ہاتھ میں لے کے دین کو کام شروع کیا اور دین بنتا چلے گیا. اب آپ یہ ایمان سے بتائیے اللہ نے، اللہ تو کہے گا یہ میں نے بنایا. اصل میں خدا خود کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق اہل بیت دیں گے، میں کریم ہوں، اہل بیت کرم کریں گے. یعنی ٹائٹل اس کا ہے، کام اہل بیت کریں گے. اب سمجھ میں آیا؟ نہ خدا کرتا ہے نہ قرآن کرتا ہے، یہ جو کچھ دین کا کام ہے یہ کام اہل بیت کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اہل بیت کا کام ہے
ظلمتوں سے نکال کر کدھر لے آنا؟ اجالے کی طرف لے آنا۔ ظلمتوں سے مراد کفر، شرک، جہالت، گناہ، ان سب وادیوں سے نکال کر یہ خوبیوں کی طرف لے آتے ہیں، ایمان کے دائرے میں، علم کے دائرے میں، خوبیوں کے دائرے میں۔ یہ کس کا کام؟ اہل بیت کا۔ اب ذرا رک جائیے، نور کو اب یہاں سے سمجھیے۔ مقام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اس میرے تقریر میں جڑے رہیے۔ دیکھیے، نور، اجالا، اس کی قدر کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب اندھیرا ہو۔ جیسے ابھی اس وقت میں بولوں تو مزہ نہیں، لائٹ نہیں ہے 2 منٹ کے لیے سمجھے آف۔ اب یہ موبائل نہیں ہے، ابھی تو موبائل کا زمانہ کچھ دنوں کا ہے۔ یہاں جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنی زندگی طرف جائیے۔ کیا کہتے تھے آپ؟ شمع شمع شمع، موم بتی، شمع، چراغ۔ 2 منٹ کے لیے میرے پیچھے چلیے، ایک بہترین موضوع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چراغ۔ اب وہ بیچارہ ماچس لیٹر بعد میں آیا ہے آن کرنے کا، اور وہ بیچارے جلا رہے ہیں۔ وہ ایک شمع، کچھ کہنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت خوبصورت باتیں آج آپ کو سننے کو ملے گی۔ وہ ایک شمع اس اندھیرے گھٹا ٹوپ میں دل کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ جہاں پریشان تھے، بہت بے چین تھے، اس جگہ وہ ایک شمع دل کو راحت بخشتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لیکن اسی دور میں رہیے، ابھی یہاں نہ آئیے، ذرا دادا کے دور میں۔ اب وہ شمع جو ہمارے گھروں میں جلتا تھا، انبیاء کو سمجھیے، اہل بیت کو سمجھیے اس مثال سے کہ یہ کیسا نور ہے۔ یہ شمع جو گھر میں، آپ کو پتا ہے مغرب کے بعد کھانا کھا کے لوگ وہ چراغ کو بھی بجھا کے بچا لیتے تھے کل کے دن کام آنے کے لیے۔ غربت کا یہ زمانہ تھا۔ جو ذرا بزرگ ہیں وہ میرے ان باتوں کی اثر کریں گے، نئے نسل کے بچے ان باتوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ چراغ اتنا جلدی ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب وہ چراغ مغرب کے بعد جلنا شروع ہوا، نماز پڑھی، جلدی سے کھانا کھایا، اور کیونکہ وہ کرسٹن آئل سے، وہ مختلف لکوڈ سے جلتا تھا، اس کو بجھا دیتے تھا کہ مطلب پھر کل کام آئے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کسی کے گھر وہ لائٹ جلنے والے پیٹرول یا جس سے بھی جلتا تھا، کرسٹن آئل کہتے ہیں یہاں، پتہ نہیں کیا کہتے، وہ چیز نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے؟ بولے انکل اگر تھوڑا سا ایک 10 منٹ کے لیے دیجئے تاکہ کھانا کھا لیں، پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ جب وہ چراغ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا تھا، اب میرے ساتھ جڑ کے بولیے کیا ہوتا تھا؟ پہلا گھر اندھیرا، اس کے بعد آ کے اجازت دی 2 منٹ کے لیے ایک چیز اٹھانا دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ ہم وہاں سے لے کے جائیں گے، پھر آپ کو لا کے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھا، اب یہ یہاں سے وہ لے کے گئے 2 منٹ کے لیے، کیا ہوا؟ وہ بھی اندھیرا۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہا میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ وہ دور بڑھتے گیا، وہ چراغ 2-3 بھی ہو پورے گھر کو منور نہیں کرتے تھے۔ جب ایک گھر سے ابھی یہ گھر منور ہے، یہاں سے نکلا یہ اندھیرا، یہاں منور، یہاں سے نکل کے آگے گیا یہ اندھیرا، یہ منور۔ انبیاء کو میرے ساتھ لے کے چلیے۔ اس کے بعد یہ زمانہ آیا، یہ زمانے نے کیا کیا؟ اب ایسا نہیں چلے گا۔ جب لائٹ شروع ہوئی تھی، مجھے یاد ہے بہت پرانے دور، جب یہ لائٹ شروع ہوئی، ہر ایک کے گھر میں بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، امیروں کے گھر سے لائٹ شروع ہوئی۔ ان کے یہاں جل رہا ہے، لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ماشاءاللہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے لینا۔ نہیں لے سکتے ہو، کام کرو 4 میٹر وائر لے آؤ، میرے دیوار میں سوراخ کرو، یہاں سے جوائنٹ ہو جائے گا۔ ارے کیوں نہیں ہو جائے گا؟ 1 میٹر میں 5-6-7 گھر جل رہے ہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ ادھر سے سوراخ کر کے کنیکشن کیا، ادھر سے سوراخ کر کے کنیکشن کیا۔ یہ کام چراغ میں نہیں ہوتا تھا، یہ کام اب ہوا۔ اب اس دور میں صرف رابطے کی ضرورت ہے، منور کرتے چلے جاؤ۔ انبیاء کا دین وہ بھی نورانی دین تھا، مگر وہ دین جب آدم سے آگے بڑھا، ادھر کا اندھیرا ہوا، اب وہ آگے بڑھا تو یہ روشن ہے۔ جناب ابراہیم کی شریعت منور تھی، آگے بڑھی، وہ شریعت گل ہو گئی۔ جیسے جیسے آگے جاتی گئی، انبیاء کی امتیں خاموش ہوتی چلی گئی۔ وارے حسین آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ کا دین چراغ کا دین نہیں ہے، یہ لائٹ کے جیسا ہے۔ وہ چراغ کا دین آگے جاتا تھا تو پیچھے اندھیرا ہوتا تھا، مگر حسین کا دین ایسا نہیں ہے۔ یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، لوگ مربوط ہوتے جا رہے ہیں، اندھیرے کا تصور ختم ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
کسی بھی انبیاء کی شریعت اس طرح سے نہیں پھیلی جیسی شریعت محمد مصطفیٰ کی پھیلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ وہ چراغ نہیں ہے، یہ نور ضرور ہے مگر چراغ نہیں ہے، یہ وہ لائٹ ہے جو آپ کے زمانے میں ہے، یہ اس سے بھی بلند چیز ہے، اس کو بھی زوال آ سکتا ہے، مگر یہ نور محمد و آل محمد ایک ایسا ہے جہاں جہاں جا کے جڑتے چلے جائے وہ علاقے منور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں نسل نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، جس نے بھی ربط کر لیا محمد و آل محمد سے وہ مذہب، وہ خانوادہ منور ہوتے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں یہاں سے سمیٹ کر ایک خوبصورت نتیجے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ یاد رکھیے، نور کا ایک فلسفہ ہے، ہم آل محمد کے نورانیت میں زندگی کر رہے ہیں، ہم ان کے نور کے دائرے میں موجود ہیں۔ نور کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس مثال کو توجہ کر لیں تو میرے نصیحتیں بھی اسی میں سمجھ جائیں گی۔ ہوتا نا کبھی کبھی نصیحتوں میں شراب نہ پیجئے، گناہ نہ کیجئے، ہزار نصیحتیں ایک طرف، کبھی کبھی کوئی ایک ایسی چیز جو ان سب کو لے کے اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال یہ جو ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ ذرا ایک کسی سمندر کے پاس رکھیے، وہاں بیٹھ کر کے آپ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے ایک چراغ روشن کیا، چاہے وہ موبائل کا کیوں نہ ہو، آن کیا، کھانا کھا رہے ہیں، یہ روشنی کتنے میٹر پہ ہوگی؟ وہ جو چراغ آپ ایک میدان میں جلا کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کی لائٹ کا دائرہ کتنا ہوگا، سرکل کتنا ہوگا؟ مثلا 2 میٹر 3 میٹر، بس۔ پتہ ہے یہ نور کا فائدہ کیا ہے؟ آل محمد کے دائرے میں رہنے والوں کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں، ادھر متوجہ ہو کے سنیے۔ جو نور کے دائرے میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ دائرہ 3 میٹر ہے، 3 میٹر کے اندر ہی کی چیز دکھائی دے گی، اس کے بعد کی چیز نہیں دیکھیں گے، اندھیرا بہت دور تک ہے۔ آپ کا نور کا دائرہ جہاں اینڈ ہوگا اس کے بعد بھی اگر کوئی کھڑا ہوگا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن جو اندھیرے میں ہے وہ چاہے 1 کلومیٹر پہ بھی ہوگا، نور کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ 3 آدمی بیٹھے ہیں یا 5 آدمی، نہیں سمجھ میں آ رہا، میں کہاں ایک سخت موضوع آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، آل محمد کے نور میں رہنے کی وجہ سے ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہے، مگر وہ اندھیرے والوں کو ہم نہیں دیکھتے اور ہم جواب بھی نہیں دیتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نور کے دائرے میں رہنے والا وہی چیز دیکھتا ہے جو نور کے انڈر میں ہو۔ ہمیں سچائی کے علاوہ برائی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، برائی اندھیرے کی چیز ہے۔ ہمیں حق کے علاوہ باطل سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، باطل اندھیرے کی چیز ہے۔ گناہوں کے دائرہ اندھیرے کا ہے، ہم نیکیوں کے۔ جو نور کے دائرے میں ہوتا ہے فقط اسے وہی دکھتا ہے جو نور میں ہو، تاریکی کی چیز نہیں دکھتی۔ ہم آل محمد کے نورانی دائرے میں رہنے کی وجہ سے ہم نہ کسی کے کتاب کے خلاف بولتے ہیں نہ کسی مذہب کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں فقط وہی دکھتا ہے جو آل محمد کے اجالے میں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اب یہاں جتنے اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آخری ایک خوبصورت بات یہیں سے مصائب کی طرف دیکھیے۔ یہ جو الماری میں یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے یہ قرآن کم از کم 1 کلو کے آس پاس ہے وزن۔ 5 کتابیں کسی بچے کو دے دیجیے، مولانا گر جائے گی۔ 5 کتابیں 10 کتابیں بچے سے نہیں، یہ پوری کتابیں ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ابھی جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے اس کو آپ دیکھیے، اور میں نور کا ایک خوبصورت نتیجہ دوں گا۔ اگر اس مجلس سے ہدایت نہ ملی تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید یہ مجلس سمجھ میں نہیں آئی۔ کتنی وزنی کتابیں؟ 20 کلو 50 کلو، یہ دونوں الماری کی کتابیں 100 کلو ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 کلو نہ میں اٹھا سکتا ہوں نہ مثلا کوئی دوسرا اٹھا سکتا ہے، ہوگی بات؟ اس کا وزن کہاں جا کے ختم ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بولیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے۔ 100 کلو کتاب کا وزن جا کے ختم کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ اسکین کرتے ہیں کتاب کی PDF بناتے ہیں، پوری کتاب ہے 700 پیجز کی، وزن کہاں غائب ہو گیا؟ بولے جوان، غائب کہاں ہو گیا؟ قرآن 1 کلو کتاب مثلا
ہم نے دیکھا 700 پیج ہیں. اب میں نے وہ PDF بنی ہوئی چیز کو دیکھا 700 پیج ہیں, حرف بھی برابر ہیں, کتاب بھی پوری ہے, وزن اس کا کوئی بتائے گا؟ حضرات, ہزاروں کتابیں جب آپ کی PDF کی شکل بن کر جمع ہوتی ہیں کسی ایک چھوٹی سی میموری میں, اس کا وزن آپ نہیں بیان کر سکتے. تو کیا یہ وزن تھا کہ نہیں تھا؟ مولانا, کتابوں کا وزن باہر جب تک تھا, مگر جب نور کے حوالے سے, مجھے نہیں پتا آپ کیسے اس کو ایزی لے رہے ہیں, جیسے ہی یہ نور کے حوالے سے اندر جمع ہوتی گئیں, نور کے ذریعے سے جیسے جیسے اندر آتی گئیں, وزن اس کا ختم ہو گیا. یاد رکھنا, نور کے باہر جب تک ہوں اس کا وزن ہے, نور میں جیسے آ جائیں اس کا وزن ختم ہوتا ہے. اہل بیت کے دائرے کے باہر جب تک ہیں, دولت کا وزن, جہالت کا وزن, گناہوں کا وزن, میں ایسا, میری زندگی ایسی, میں اپنے زمانے کا کھرب پتی, میں بہت بڑا صحت مند, لیکن یہی کتاب جب نور سے اندر داخل ہوئی وزن ختم ہو گیا. یقین نہ آئے, مالک اشتر کی زندگی دیکھیے, پہلوان ضرور ہیں مگر وزن اپنا ختم ہو گیا. نہیں سمجھے آپ؟ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, حر سپہ سالار ہیں, وزن ہے بھائی, کوئی معمولی نہیں ہے. جب وہ آ گئے اہل بیت کے دائرے میں, کوئی وزن نہیں. وزن کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ وزن وہاں ہے, دکھنے میں نہیں. معمولی سے لوگوں میں بیٹھ کے رسالت میں آپ کھایا کرتے تھے, اپنا وزن یوز نہیں کیا. نور کا دائرہ وزن کو ختم کر دیتا ہے. یہ فرش عزا نورانی فرش عزا ہے. اہل بیت کی محبت ایک نور ہے. اگر یہ ملنے کے بعد ہمارا وزن اگر ختم نہ ہو, ہماری جہالت اگر ختم نہ ہو, اس لیے کہ جہالت وزن ہوتی ہے, علم وزن نہیں ہوتا, سچائی کا وزن نہیں ہوتا. سچائی بہت بہت ہلکی سی ہوتی ہے. اسی لیے سچا انسان متواضع ہوتا ہے, وہ سر جھکا کے چلتا ہے. سر جھکانا چھوٹے ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ دروازہ ہمیشہ بڑے کو چھوٹا کر دیتا ہے. جیسے اسکان میں آنے کے بعد وہ وزنی کتاب پوائنٹ پہ آ گئی, ذرے پہ آ گئی. عزادارو, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نورانیت اہل بیت میں زندگی کر رہے ہیں, ہم نور کے دائرے میں ہیں. امام نے چراغ بجھا کر کہا تھا, روشنی ختم کر دی تھی, جنہیں جانا ہو چلے جائیں. انہوں نے کہا مولا یہ تو ظاہر کا چراغ آپ نے بجھایا ہے, مگر جب تک اندر آپ کی ولایت کا چراغ جلتا رہے گا ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, صبح کا سورج نکلا, غروب ہونے تک ایک ایک جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں ہوا, سب شہید ہوتے چلے گئے. عزاداران مظلوم کربلا, آئیے میں آپ کو اس روایت کی طرف لے کے جاؤں جسے کافی علماء پڑھا کرتے ہیں. لکھا ہے کہ جس وقت میدان کربلا میں بڑی بڑی فوجیں آنے لگی تو جو اطراف کربلا میں لوگ رہتے تھے وہ ان کے آنے والے سواریوں کے آوازوں سے ہی ڈر جاتے تھے, اس لیے کہ سب کے پاس اسلحے اور اسلحے کی آواز, اور یہ سب دھیرے دھیرے اپنے علاقے سے نکل گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ہونے والے جنگ میں ہم ضد میں آ جائیں. تو وہ لوگ ذرا اپنے اپنے علاقے سے دور دور جا کے بس گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کی صبح جو جنگ کی آواز لوگوں نے اطراف میں سنی, سہم کے بیٹھ گئے, اس لیے کہ تیروں کی آواز, تلواروں کی آواز, ہاں دفاع میں جو ڈھال اور نیزے اور تلواروں کے ضد میں جو آواز آئے. تاریخ بتاتی ہے عبداللہ نامی ایک شخص, اس نے دیکھا کہ شام ہو گئی اور دھیرے دھیرے لوگ کیا ہو گیا, سب خالی ہو گئے, آواز نہیں آ رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے, علماء پڑھا کرتے ہیں کہ وہ شخص اب اپنے گھر کی طرف آیا, اور جب اپنے گھر کی طرف چلا تو اسے گھر سے زیادہ اس کے کھیت کا خیال تھا. جب اس کی کھیتی کی طرف گیا
مشک کی خوشبو آنے لگی۔ مشک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ جو سواریاں آئی تھیں ان میں سے کسی کا گر گیا ہے، اب مجھے یہ مل جائے گا، قیمتی ہوتا ہے۔ اب جب وہ مشک اٹھانے جاتا ہے، وہ مشک کی خوشبو آگے ہی جاتی ہے، وہاں نہیں ملتا، اور آگے جاتا وہاں بھی نہیں ملتا، اور بڑھ جاتی اور آگے جاتا، چلتے 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 میدان کربلا سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہاں جو جنگ ہوئی ہے اسی میں کسی جگہ لوگوں کے جھولی سے وہ خوشبو کا، مشک کا وہ چیز یہاں گر گئی ہے۔ تو اب وہ تلاش کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں اس کی نگاہ میدان پہ جب پڑی، سہم کے رہ گیا۔ لاشیں تھے جو بکھر گئے تھے، لاشیں تھے مگر سر نہیں تھے، لاشیں تھے، پیر تھے کہ چور چور ہو گئے تھے، اور رونے لگا۔ اب اسے مشک نہیں چاہیے، وہ سوچنے لگا معبود میں کس میدان میں آ گیا، یہ کس کا خاندان ہے، یہ کس کا گھر ہے جو بکھر گیا ہے، یہاں لاشیں بھی سلامت نہیں ہیں، سر بھی تن میں جدا ہیں۔ عزادارو رو رہا تھا، اتنے میں دیکھا دور سے ایک شیر آ رہا ہے۔ جب شیر کو آتا ہوا دیکھا، اس نے کہا لو اب یہ آئے گا اور یہ لاش کے ٹکڑوں کو بھی کھا جائے گا، یہ خون بھی چاٹ جائے گا، اللہ خیر کرے۔ لیکن جب آنے والا شیر آ رہا تھا، اس کے آنے کا انداز الگ تھا، وہ لاشوں پہ قدم نہیں رکھ رہا تھا، سنبھال سنبھال کر بغیر کسی لاشے کو اذیت دیے ہوئے ایک ایسے لاشے کی طرف گیا کہ جس کا بدن سالم نہیں تھا۔ اس نے 7 چکر لگائے اور لگانے کے بعد اسی لاشے کے پاس قریب میں گر گیا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ہمت آئی کہ یقیناً یہ لاش کسی ولی خدا کی ہے، آنے والا جانور بھی اس لاشے کو کی معرفت رکھتا ہے، یہ شیر ضرور ہے مگر اس کے پاس اتنا شعور ہے کہ وہ سمجھ گیا یہ لاشا کوئی مقدس تھا، اسی لیے اس نے لاشے کو کچھ نہیں کیا، چکر لگا کر وہیں گر گیا۔ لگ رہا ہے کہ مر گیا، اب اسے مشک یاد نہیں آتا، یہ سوچ رہا معبود یہ کس کا گھر ہے کہ جن لاشوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں بھی پامال نظر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ہمت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گیا، دیکھا شیر کی سانسیں نہیں معلوم ہو رہی ہیں، اور قریب گیا، لگا کہ شیر مر گیا ہے۔ او عزاداران مظلوم کربلا، آہستہ اور قریب گیا، لاشیں کو دیکھتا ہے، پسلیاں چور ہو گئی ہے، جسم پامال ہو گیا ہے، آواز دیتا ہے اے پروردگار تجھے واسطہ ہے اس لاشے کا، مجھے بتا کہ یہ کس کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ خود لاشے سے کہا اے لاشے بے سر، مجھے یقین ہے کہ تو اولیاء خدا میں سے ہے، مجھے بتا دے، مجھے کوئی ایک ایسی آواز سے پتا چل جائے کہ یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی عبداللہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ بے ہوش ہو کے گرے، ہوش آیا تو کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا مولا یہ آپ کا کس نے ایسا حال کیا، عباس کہاں گئے، اکبر کہاں گئے۔ یہ فطری چیز ہے، آدمی گھر کے بزرگ اور گھر کے جوانوں کو پوچھتا ہے، جیسے ہی پوچھا عباس کہاں گئے، کہا اکبر کہاں گئے۔ آزاداران سید الشہداء آواز آئی مت پوچھ عبداللہ، یہاں جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے اسی میں میرا عباس ہے، اسی میں میرا اکبر ہے، اسی میں میرا قاسم ہے۔ عبداللہ دیر تک رونے لگے، اور اس کے بعد عبداللہ کہتے مولا مجھے ساتھ میں یہ بتا دے یہ شیر نے یہاں ایسا جان کیوں دے دیا۔ عبداللہ تمہیں نہیں پتا مدینے میں یہ شیر کسی نے مجھے دیا تھا، شیر میرے ساتھ رہتا تھا، نانا سے کسی نے آ کے کہا تھا اے سرکار اس شیر سے ڈر لگتا ہے، حسین کا یہ شیر آپ آزاد کروا دیں۔ نانا نے مجھ سے کہا اسے آزاد کر دو، میں نے آزاد کرتے وقت کہا تھا اے ابو حارث یاد رکھنا جب بھی میری ماں اور بیٹی تمہیں آواز دے تو آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ مولا پھر کیا ہوا کہ جس وقت عصر کے وقت جب میرا قتل ہو رہا تھا، جب مجھے ذبح کیا جا رہا تھا،
اما فضہ کو یاد آیا، وہ خیمے سے آگے آئیں، کربلا جو گئے ہیں انہیں یاد ہوگا مقام فضہ شیر بنا ہوا ہے، وہ دوڑتے ہوئے وہاں تک آئیں، اور روایت میں یہ ہے کہ جناب سکینہ نے بھی، لیکن جب وہ آواز دے رہی تھی ابو حارث جلدی کر میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے، مولا پھر کیا ہوا؟ وہ شیر تیزی سے آیا لیکن آنے تک میرا لاشا پامال ہو گیا تھا، یہ تو اسی وقت مر گیا ہوتا، لیکن میں نے ابو حارث سے کہا ابو حارث تجھے مرنا نہیں ہے، میری بہن اسیر ہو کے جا رہی ہے، دن میں اس کے ساتھ رہے، رات میں آ کے مجھے بتانا کہ میرے اہل حرم کے ساتھ کیا ہوا۔ مولا اس نے کیا بتایا اور کیوں جان دے دی؟ کہا عبداللہ آج اس نے آ کے مجھے ابھی یہ بتایا ہے حسین تیرے حرم کا داخلہ کوفے میں ہو رہا ہے، کھوٹوں میں لوگ تماشائی بنے کھڑے ہیں، وہاں سے پتھر برسا رہے ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، تیری زینب تڑپ رہی ہے، یہ پیغام دیتے ہوئے وہ ابو حارث میرے لاشے پہ گر کے جان دے دی۔ حسین تو جانے تیرے خانوادہ جانے، اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماتم حسین